السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالج سے واپسی پر میں نے برگر کا ٹھیلا لگا کر اپنا اور اپنے یتیم بہن بھائیوں کا خرچ پورا کرتا تھا۔ میرے جوتے پھٹے دیکھ کر ایک روز پروفیسر صاحب نے مجھ کو پوری کلاس کے سامنے بے عزت کر کے کلاس سے نکال دیا۔ میں مسجد میں جا کر رونے لگا۔ اچانک میرے کندھے پر کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو انسان کی زندگی میں کسی بھی قسم کا غم آ جائے وہ ہنس کر برداشت کر لیتا ہے، لیکن کبھی ماں باپ کے جانے کا غم نہیں آنا چاہیے۔ یہ غم اولاد کو توڑ دیتا ہے۔ صبح سویرے میں برآمدے میں بالکل خاموش ابا کے پنجرے کو دیکھ رہا تھا جس میں وہ اپنی پسند کی فاختہ پالتے تھے۔ آج وہ پنجرہ خالی تھا۔ وہ فاختہ تھی لیکن ابا نہیں تھے۔ ان کے انتقال کو آج پورے 2 سال بیت گئے تھے، لیکن میں آج بھی اس وقت پر ہی کھڑا ہوا تھا جب میرے ابا اس دنیا سے مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری عمر 20 سال تھی، لیکن میری ذمہ داریاں ایک 40 سال کے مرد جتنی میرے کندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ میرے چھوٹے 2 بہن بھائی تھے جن کا پورا خرچ میرے ذمے، میری بیوہ ماں جن کی کفالت بھی مجھے کرنی ہے۔ میں اپنے خواب بھی پورے کرنا چاہتا تھا۔ میں CSS کا امتحان دینا چاہتا تھا، ایک بڑا افسر بننا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں ایسے خواب پورے نہیں کر پاؤں گا۔ کالج سے واپسی پر میں نے برگر کا ٹھیلا لگانا پڑتا تھا تاکہ گھر کا گزر بسر چل سکے۔ اس دوران میں اپنی تعلیم پر کیسے دھیان دیتا، یہ تو میری سمجھ سے باہر تھا۔ کافی دیر تک میں برآمدے میں تنہا بیٹھا فاختہ کو دیکھتا رہا تھا اور پھر کالج جانے کے خیال سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ میں سخت محنت کرنا چاہتا تھا مگر اپنی پڑھائی کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے بابا بھی مجھے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے۔ ان کا بھی یہی خواب تھا کہ ان کی تینوں اولاد میں سے کوئی اولاد لازمی بڑا افسر بنے، اور میں نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ اپنے مرحوم باپ کا خواب پورا کر کے رہوں گا۔ کافی دیر تک میں ابا کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا، پھر اپنا بیگ لیے کالج کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں تھے کہ میں کالج کے کسی ٹرانسپورٹ پر جاتا۔ میں پیدل ہی تمام راستہ عبور کرتا تھا۔ تقریباً مجھے گھر سے کالج جانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، مگر میں بے بس تھا۔ اپنے گھر کی کفالت کرنے کے لیے مجھے یہ تکلیف جھیلنی ہی پڑتی تھی۔ ابھی میں اپنے دھن سے جا رہا تھا جب اچانک مجھے یکدم ٹھوکر لگی۔ بر وقت میں نے خود کو سنبھال لیا، ورنہ میں منہ کے بل زمین بوس ہوتا۔ لیکن اس دوران میرا جوتا پھٹ گیا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ جوتا پھٹنے کے باعث میرے انگوٹھے پر بہت شدید چوٹ آ گئی تھی۔ میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر چند لمحے سن رہا تھا اور پھر کچھ دیر کے بعد اپنا سر جھٹک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ درد برداشت کرنے کا بھی میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اگر میں یہیں پر بیٹھا رہتا تو کلاس مس ہو جاتی، اور میں اپنی کسی بھی کلاس کو مس نہیں کر سکتا تھا۔ میں کوچنگ سینٹر نہیں جاتا تھا، اس لیے مجھے ساری تعلیم کالج سے ہی کور کرنی ہوتی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں کالج پہنچ گیا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق میرا دوست میرے دروازے پر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے پھیکی مسکراہٹ سے اسے گلے سے لگایا تھا اور ہم دونوں کلاس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کاشف میری طرف دیکھتے ہوئے بے ساختہ بولا تھا، تم کچھ پیسے بچا کر اپنے لیے نئے جوتے لے لو، یہ کافی پرانے ہو گئے ہیں، اور اب تو دیکھو یہ پھٹ بھی گیا ہے۔ وہ میرے جوتے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ کہنے کو میرے پاس بہت سے جوابات تھے، لیکن میں کسی کو بھی کوئی جواب نہیں دیتا تھا، بس سر جھکا کر ہاں میں سر ہلا دیتا تھا۔ ہم کلاس میں داخل ہوئے تو تمام طالبہ اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے تھے، صرف استاد کے آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور میں اور کاشف پچھلے حصے کی طرف جا کر بیٹھ گئے تھے۔
جوتا پھٹا ہوا تھا، یونیفارم بھی خاص نہیں تھا، اس لیے میں پچھلی نشست پر ہی اپنے لیے منتخب کرتا تھا۔ چند لمحے گزرے اور ٹیچر کلاس میں آ گئے۔ تمام طالبہ کے ساتھ میں بھی ان کے استقبال میں کھڑا ہوا، ان کو سلام کیا تھا، جبکہ وہ سب کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے کتاب نکالنے کا حکم دے رہے تھے۔ میں پوری طرح بورڈ کی طرف متوجہ تھا جب اچانک انہوں نے مجھے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا کہ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ حالانکہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولے، باہر آؤ۔ ان کا یہ انداز میری سمجھ سے باہر تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے، پھر اچانک سر کو کیا ہو گیا؟ میں خاموشی سے اپنا کالر ٹھیک کر کے باہر آ گیا تھا۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولے تھے، یہ کیا لباس پہن کر آئے ہو تم؟ یہ کالج ہے یا پھر کوئی فیشن پارٹی؟ پینٹ دوسری، کالر، پھٹی شرٹ اور جوتوں کا حال دیکھا ہے تم نے؟ کلاس اس طرح سے لی جاتی ہے؟ ان کا انداز میرا سر جھکا گیا تھا۔ وہ بنا لحاظ کے پوری کلاس کے سامنے مجھے لتاڑ رہے تھے۔ میں ہر استاد کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ ہر بچہ ایک جیسے دماغ کا نہیں ہوتا، ہر بچے کی جیب ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کے اساتذہ کو چاہیے کہ چند ایک بچے جو آپ کی نظر میں کھٹک رہا ہے، اس سے علیحدگی میں بات کر لیجیے، کیونکہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ کس در سے گزر رہا ہے، آپ نہیں جانتے۔ میں بالکل خاموش رہا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے، میری کلاس میں تم اس طرح کے لباس اور اتنے گندے جوتوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ میں ایک اصول پسند انسان ہوں۔ کچھ دنوں پہلے تمہیں میں نے ایک دفعہ تاکید کی تھی کہ اپنے بال درست کر لو، لیکن تم نے میری بات اپنے سر سے گزار ڈالی اور آج پھر تم میرے سامنے کھڑے ہو۔ میں اس بار بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ میں ہر استاد کی عزت کرتا تھا۔ وہ میرے بابا کو اکثر کہتے تھے، استاد روحانی باپ ہوتا ہے اور ان کو ایک باپ کی طرح عزت دینی چاہیے۔ وہ مزید بولے تھے کہ آپ کلاس سے باہر جائیں۔ اگر آپ کے پاس جوتے آ جائیں اور یہ گندا یونیفارم چینج کر کے پیسے آ جائیں، تب میری کلاس میں آ جانا، ورنہ میں آپ جیسے نااہل طالبہ کو اپنی کلاس میں بیٹھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں انہیں کہوں، آپ میری تمام ٹیسٹ کاپیاں دیکھیں، میں نے کس طرح سے کارکردگی دکھائی ہے، لیکن میں بے وجہ کسی سے نہیں الجھتا تھا۔ بابا جان کے انتقال کے بعد مجھے بالکل چپ لگ گئی تھی۔ میں چپ چاپ باہر آ کر لان میں بیٹھ گیا تھا اور خلا میں گھورنے لگا۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا تھا اور پھر بیل ہو گئی تھی۔ مجھے دور سے کاشف اپنی طرف بھاگ کر نظر آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ محض کاشف تھا جس نے میری غربت کا کبھی مذاق نہیں بنایا تھا، بلکہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے ہمت دیتا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر گہری سانس لے کر بولا تھا، میں نے تمہیں صبح ہی کہا تھا، میں جانتا ہوں کیمسٹری کے سر کسی قیمت پر نہیں مانتے۔ تم سے پہلے بھی 2 طالب علم کو کلاسوں سے باہر اس طرح ذلیل کر کے نکال چکے ہیں۔ میرا کہنا مانو، کچھ پیسے بچاؤ اور اپنے لیے جوتے خرید لو۔ تم لڑکے ہو، باہر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس طرح کیسے گزارا ہوگا؟ جبکہ میں خاموش رہا تھا۔ ہم دونوں کینٹین کی طرف بڑھ گئے تھے تاکہ کچھ کھا پی سکیں۔ میں صبح ناشتہ کر کے نہیں آتا تھا کیونکہ میری والدہ کو شوگر تھی۔ صبح صبح اگر وہ جاگ جائیں تو ان کی طبیعت سارا دن نڈھال رہتی تھی۔ اس بات کا مجھے بہت اچھے سے علم تھا۔ بابا جان کے بعد میں نے اپنی ماں کو ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ ان کے علاوہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا جس کی گود میں سر رکھ کر اپنے دل کا حال بیان کر پاتا۔
ہم دونوں کینٹین میں داخل ہوئے تو کاشف نے 2 چاٹ آرڈر کی تھی۔ میں نے اپنی آگے والی جیب سے پیسے نکالے تو کاشف میرے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا تھا، خبردار، کل بھی تم نے ہی دیے تھے، آج میں دوں گا۔ جب کہ میں ہنس کر رہ گیا۔ چاٹ لے کر ہم دونوں گراؤنڈ میں آ گئے تھے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، مجھے سمجھ نہیں آتا تم CSS کا امتحان کیسے دو گے؟ اس کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، مگر تم ٹھیلا لگاتے ہو، سارا دن وہیں گزارتے ہو، رات بھی کافی ہو جاتی ہے۔ میں اکثر اس بارے میں سوچتا ہوں۔ جبکہ اس کی بات سن کر میں خاموش رہا تھا۔ واقعی اس بات کا میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ میرا خواب ایک نہ ایک دن ضرور پورا کروائیں گے۔ چاٹ کھا کر ہم دونوں واپس کلاس کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ دوسرا پیریڈ شروع ہونے ہی والا تھا۔ اس بار میں جان بوجھ کر کونے والی حصے کی طرف بیٹھا تھا تاکہ ٹیچر میرے پاؤں نہ دیکھ سکے۔ پوری کلاس کے درمیان میں کافی گھبرایا ہوا تھا۔ اگر ان کی نظر میرے جوتوں پر پڑ جاتی تو میری یہ کلاس بھی مس ہو جاتی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ وہ پورا اپنا دھیان بورڈ پر ہی مرکوز کیے کھڑے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ تمام کلاس میں نے کچھ اس طرح سے لی تھی، اور پھر چھٹی کے وقت ہم دونوں کو گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کاشف کے پاس بائک تھی اور اکثر مجھے گھر ڈراپ کرتا تھا، لیکن آج میں نے اسے منع کر دیا تھا۔ میرا ارادہ مسجد جانے کا تھا۔ میں کچھ دیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا۔ صبح ہوئی۔ بے عزتی کے بعد میرا دل بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کسی بھی وقت رو پڑوں گا، اس لیے میں مسجد کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہاں، مجھے امی کی فکر تھی کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، لیکن فی الحال میں نے دربار الہی میں حاضری دینا ضروری سمجھا تھا۔ مسجد میں داخل ہو کر میں نے اپنا ایک طرف بستر رکھا تھا اور جوتے اتار کر میں غسل خانے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وضو بنا کر میں سیدھا پہلی صف میں کھڑا ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے مسجد بھرنے لگ گئی۔ اذان ظہر ہو گئی۔ امام صاحب نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، تمام نمازی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ ظہر کی نماز ادا کر کے میں نے ہاتھ بلند کیے تھے۔ آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے، دل پریشان تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی اچھل کر باہر کو آ جائے گا۔ میں رب الہی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مولا کریم، اے میرے سات سمندر کے مالک، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو جانتا ہے کہ میں کتنی مشکلات بھری زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے ہمت اور حوصلہ دے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، دل تڑپ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ مٹی ہو گیا ہے۔ میرے اللہ، تو ہی میرا واحد ذریعہ ہے، تو مجھے واپس عروج دے سکتا ہے۔ میں CSS کا امتحان پاس کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، لیکن تجھ پر یقین ہے، تو سب کروا دے گا۔ میرے رزق میں برکت دے۔ میں زار و قطار روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر رو پڑوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال رکھا تھا۔ کافی دیر تک میں نے آنکھیں بند کیے بارگاہ الہی میں دعائیں مانگتا رہا تھا۔ پھر میں نے آنکھیں بند کیے دعائیں مانگی جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے آمین بول کر چہرے پر ہاتھ پھیرا، تب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ یہاں میری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ میری کلائی تھام کر مسجد کے کونے میں لے گئے تھے، جبکہ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، رو کیوں رہے ہو؟ میرا سر جھکا ہوا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں سر اٹھا کر انہیں کچھ بتا پاتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں میری مدد کے لیے بھیجا تھا یا پھر یہ میرا مذاق بنانے آئے تھے؟
کچھ سمجھ نہیں پایا تھا میں کچھ کہتا، اس سے پہلے انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، چاچو ہوں تمہارا، کیا اتنا بھی حق نہیں رکھتا میں تمہارے حالات جان سکوں؟ جانتا ہوں بھائی صاحب کے جانے کے بعد تم ٹوٹ گئے ہو، گھر کی پوری ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے، لیکن تم نے کبھی میرے در پر آ کر مجھے نہیں بتایا کہ چاچو یہ پریشانی ہے۔ کیا تم مجھے اپنا بھی نہیں سمجھتے؟ میرے پاس کہنے کے لیے بہت سی باتیں تھیں، اگر آپ کو اتنا درد ہو رہا ہے تو آپ ان 2 سالوں کے درمیان خود آ جاتے، لیکن میں نے نہ پہلے کبھی شکوہ کیا تھا نہ اور آج شکوہ کرنا تھا۔ میں نے بابا جان کی طرح ان کی بھی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ مزید بولے تھے، بتاؤ کیوں رو رہے تھے؟ تمہیں کس قسم کی پریشانی ہے؟ تمہارے چاچو ابھی حیات ہیں، جو بھی پریشانی ہے مجھے بولو۔ ان کا بار بار کہنا مجھے کچھ دیر کے لیے سوچنے پر مجبور کر گیا تھا، اور پھر میں نے سر جھکا کر انہیں اپنی تعلیمی اخراجات کے بارے پریشانی بتانے لگا تھا کہ میں CSS کا امتحان دینا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس رقم نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجھے رقم چاہیے۔ گھر کا گزارا ٹھیلے کے ذریعے ہو رہا ہے، لیکن تعلیم کا خرچہ اٹھانا میرے بس کی بات نہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں پریشان کر رہی ہے۔ بابا جان مجھے افسر بنانا چاہتے تھے، اور یہی خواب لے کر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ بس میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنے باپ کا یہ ارمان پورا کروں۔ میری بات سن کر وہ کافی دیر خاموش رہے تھے، اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے تھے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، میں دعا کروں گا کہ تمہاری مشکلات حل ہو جائیں۔ اب مجھے اجازت دو، دیر ہو رہی ہے۔ ان کا اچانک سے بدلتا ہوا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میری مدد کر دیں، لیکن آج کل کے زمانے میں اتنے بڑے دل کے لوگ بھی کوئی نہیں ہے۔ اپنا سگا خون بھی ایسے وقت میں سفید پڑ جاتا ہے۔ بھلا میں ان سے کیا ہی امید لگاتا؟ میں نے اپنا سر جھٹک کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے سوچنے سمجھنے کے بالکل ٹھیک مطابق میری اماں گھر کے پاس ہی کھڑی کافی ہلکان ہو رہی تھی۔ بابا جان کے انتقال کے بعد وہ میری ہر خیر خبر رکھتی تھی۔ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں، کتنے بجے گھر لوٹتا ہوں، میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، سب کچھ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے ایک چھوٹا سا بچہ سمجھ کر پال پوس رہی ہیں۔ میں نے ان کی اس مصروفیت کو بہت اچھے سے سمجھتا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، سمیر، ہاتھ کرتے ہو، تم نے گھڑی دیکھی ہے؟ 1:30 بجے تم گھر لوٹ آتے ہو، آج 2:30 بج گئے ہیں۔ تمہیں اپنی ماں کا بالکل بھی خیال نہیں، کہاں تھے تم؟ وہ پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ میں ایک ہی جھٹکے میں پورا گلاس حلق میں انڈیل گیا تھا، اور ان کو دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولا، نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر دیر ہو گئی تھی۔ خیر آپ بتائیں، دوائی لی آپ نے؟ جبکہ وہ سر جھکا کر میرے برابر میں بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں بولی، کل رات ہی تمہیں بتا دیا تھا کہ دوا ختم ہو گئی ہے، اب تم لا کر دو گے تو کھاؤں گی۔ جبکہ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے ذہن سے بالکل یہ بات نکل گئی تھی کہ اماں کی دوائی کے پیسے میں مہینے کے شروع میں نکال لیا کرتا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا کہ میں بس 10 منٹ میں آیا، آپ میرے لیے کھانا گرم کریں۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، نہیں، پہلے تم کھانا کھا لو، اس کے بعد چلے جانا، دوائی آتی رہے گی۔ مگر میں بے چین ہو گیا، میرے پاس اب ماں کے سوا اور کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میں ان کے معاملے میں بالکل سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی بات کو نظر انداز کیے میں فوراً سے باہر کی طرف بڑھا تھا، اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ان کی دوائی لے کر حاضر ہو گیا تھا۔ وہ اب بھی ہلکان ہو رہی تھی۔ بہرحال میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں دوائی کھلائی اور پھر حلق میں نوالہ انڈیلا تھا۔ ہر نوالے پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس پاک ذات نے باپ کے مرنے کے بعد کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی
نوبت نہیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دسترخوان بھرا ہی رکھا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ کھانا تناول کرنے کے بعد میں ٹھیلے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک میں آج ہوئی چاچو سے ملاقات کے بارے میں سوچتا رہا۔ گھر پر بھی ایک دو بار میرے دل میں خیال آیا کہ امی کو آج کی ملاقات کے بارے میں بتا دیتا ہوں، لیکن میں نے پھر کوئی سوچ کر خاموش ہو گیا۔ بے وجہ ان کا دل دکھ جائے گا، اکثر وہ یہی خیال ظاہر کرتی تھی کہ تمہارے چاچو نے پلٹ کر پوچھا تک نہیں تم کہاں ہو، کس حال میں ہو، کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ انہیں پرواہ ہی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں آج کی بات بھی گول کر گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا ٹھیلا تقریباً 12 بجے بند کر دیا تھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ تھکن سے میری کمر ٹوٹنے کے قریب آ گئی تھی۔ مسلسل کھڑے رہنے کے باعث مجھے اپنا وجود چور چور ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ فجر کی نماز ادا کر میں نے فاختہ کو دانا ڈالا، پھر کالج جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ کچھ دیر میں ہی میں نے اپنا بستہ لیے کالج کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن آج میں جانتا نہ تھا کہ میرے ساتھ کیسا واقعہ ہونے والا ہے اور میری زندگی کس طرح سے تبدیل ہونے والی ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں کالج پہنچا تو کاشف میرے انتظار میں کھڑا ہوا تھا۔ ہم دونوں بغل گیر ہوئے اور فوراً کلاس کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ دیر گزری تھی جب کلاس کا سی آر میرے پاس آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پرنسپل آفس میں تمہیں یاد کیا گیا ہے۔ میں پریشان ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ایسا کیا تھا جیسے میری سانس تھم سی گئی ہوں۔ پرنسپل آفس میں بلاوے کا مطلب ہر طالب علم جانتا ہے۔ میں سی آر کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کوئی بات ہو گئی ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ جبکہ وہ سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا، میرے خیال میں تو سب خیریت ہے، باقی تم جاؤ گے تب ہی تمہیں پتہ چلے گا۔ پرنسپل آفس سے کافی دیر پہلے تمہارے لیے بلاوا آیا تھا، میں نے تمہارے آنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً اپنے بینچ سے اٹھا تھا۔ کاشف بھی میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جب سی آر کاشف کو دیکھتے ہوئے بولا، صرف اس کو بلایا گیا ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ میں نے کاشف کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود پرنسپل آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں مسلسل ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ کل جس طرح سر نے مجھے ڈانٹا تھا کہیں اس حوالے سے نہ بلایا گیا ہو، کیونکہ میرے پاس ابھی بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں نئے جوتے اور یونیفارم خرید پاتا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہاں پرنسپل صاحب کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے اجازت طلب کی تو انہوں نے اشارے سے مجھے اندر بلا لیا اور اندر داخل ہوتے ہی پرنسپل سر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کو کب سے بلایا ہے لیکن آپ کو بالکل بھی ہوش نہیں۔ میں نے سر جھکا کر معذرت خواہ لہجے میں بولا تھا، سر آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، ابھی سی آر نے مجھے اطلاع دی ہے تو میں فوراً سے حاضر ہو گیا ہوں۔ سب خیریت؟ میرا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ میں واقعی ڈر گیا تھا۔ ایک غریب انسان ایسے وقت سے گھبراتا ہی ہے۔ جب پرنسپل سر مسکراتے ہوئے بولے، دراصل تم سے ملاقات مجھے نہیں انہیں کرنی تھی، یہ تمہیں اسکالرشپ دینا چاہتے ہیں۔ میں جو سر جھکائے کھڑا تھا، حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ اچانک سے یہ دھماکہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میری بے ساختہ اس اجنبی کے چہرے پر نگاہ گئی تھی جو مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولے، آپ مسٹر سمیر فاروق ہیں؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو مزید بولے، مجھے آپ کی کارکردگی کے بارے میں علم ہے، آپ کافی قابل طالبہ ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ سی ایس ایس کا امتحان دینا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ آپ کی پڑھائی کا الف سے لے کر جے تک کا خرچہ، کھانا پینا، رہائش سب اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ آپ جیسے ہونہار طالب علم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے ملک کو آپ جیسے نوجوانوں کی اشد ضرورت ہے۔
جب کہ میں حیران تھا اللہ تعالیٰ کیا ایسے بھی مدد بھیج سکتے ہیں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولے، آپ کا نمبر میں نے اپنے سر سے لے لیا ہے، آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو آپ مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ میری طرف ایک کارڈ بڑھاتے ہوئے بولے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے وہ مزید بولے، آپ کو جوتے، یونیفارم، کتابیں سب پرنسپل آفس سے ہی فراہم کر دی جائیں گی۔ فی الحال آپ یہ بات اپنے تک محدود رکھنا، کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا شکریہ ادا کیسے کروں، مگر وہ انسان مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے مزید بولے تھے، اپنا خیال رکھنا اور کبھی بھی خود کے خواب کو بے مقصد مت سمجھنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم CSS کا امتحان دو تو تم نے ہمت نہیں ہارنا۔ یہ بول کر وہ جا چکے تھے، جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرا ہاتھ بالکل سن ہو رہا تھا، اور یہ انسان کون تھا جو فرشتے کی مانند میری زندگی میں چلا آیا تھا؟ پرنسپل سر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ بہت خوش نصیب ہیں سمیر کہ بیٹھے بٹھائے آپ کو اتنی اچھی اسکالرشپ مل گئی۔ یقیناً یہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، پھر میرے ذاتی طور پر اپنے آپ کو جانتے بھی ہیں۔ جبکہ میں سر کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے شکریہ سر بول کر کلاس میں آ گیا تھا۔ پورا دن میرا اسی سوچ میں گزر گیا تھا، یہ شخص کون تھا؟ اس نے میری مدد کیوں کی؟ آخر اس کو میری مدد کر کے کیا حاصل ہوا؟ ان سوالوں کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ چھٹی کے وقت مجھے ایک بار پھر پرنسپل آفس سے بلاوا آ گیا۔ میں وہاں پہنچا، میرے لیے جوتے، یونیفارم اور نئی کتابیں رکھی تھی۔ سر میری طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، ان کی طرف سے ہی ہیں، تمہارے لیے بھیجا گیا ہے، تم اسے لے جاؤ۔ جبکہ میں سارا سامان اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کاشف اپنے گھر جا چکا تھا، جبکہ میں پیدل ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ میری آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا کل مسجد میں اس طرح رونا کیا میرے اللہ کو پسند آ گیا تھا۔ میں یہ سوچ کر ایک بار پھر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے میں خوب رویا تھا، اتنا کہ میرا وجود ہچکولے کھانے لگا تھا۔ تقریباً میں مسجد میں تھا، آدھا گھنٹہ دعا ہی مانگتا رہا، پھر گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ روزانہ کی طرح امی نے مجھے خوب ڈانٹا کہ تم کیوں دیر کر دی۔ ایک دفعہ مجھے اپنی شکل دکھا لیتا اور پھر نماز پڑھتے چلے جایا کرو، لیکن فی الحال میں چپ رہا تھا۔ انہوں نے بھی مجھ سے اس سامان کے بارے میں پوچھا تھا، میں نے سرسری طور پر انہیں بتا دیا، جبکہ امی نے اس آدمی کو جھولی اٹھا کر دعائیں دی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ آدمی بالکل خاموشی سے میری مدد ایسے کر رہا تھا کہ میں خود دنگ رہ جاتا تھا۔ وقت گزرا تھا اور میں اس دورائے پر آ کر کھڑا ہو گیا کہ آج میرا CSS کا امتحان تھا۔ اس دن کا خواب میں نے برسوں سے دیکھتا آ رہا تھا، برگر کا ٹھیلا لگانا، اس کے بعد رات بھر جا کر اپنی پڑھائی کرنا۔ میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر آگے قدم بڑھاتے ہیں وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے۔ میں امتحانی کمرے میں بیٹھا کافی پریشان تھا، مسلسل قرآنی آیتوں کا ورد کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا کہ میری مشکل آسان ہو جائے، میرا پیپر اچھا ہو جائے، میں ایک بڑا افسر بن جاؤں۔ کچھ دیر کے بعد امتحانی کمرے کے استاد آ گئے، تمام طالبہ کو پیپر تقسیم کر دیا گیا۔ میں نے جیسے ہی پیپر کی طرف نگاہ دوڑائی تو میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پرچہ میری سوچ کے مطابق آیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور پورے 3 گھنٹے کے بعد مجھ سے پرچہ لے لیا گیا، لیکن میں مطمئن تھا میں نے کافی بہترین امتحان دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، میرا دل پریشان تھا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اپنے یتیم بہن بھائیوں کی ذمہ داری میرے سر تھی، بیوہ ماں کی ذمہ داری میرے سر تھی، اور اب میرا یہ خواب مجھے دن رات کام کرنے پر مجبور کر گیا۔ میں رات بھر پیکنگ کا کام کرتا تاکہ گھر کے مسائل حل ہو سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری محنت، میری لگن کا صلہ مجھے دیا۔ میرا CSS کا امتحان پاس ہو گیا۔ اسی دن سجدے میں گر کر خوب رویا، ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا مقام دیا ہے
جس کا میں اہل نہ تھا، لیکن آج میں اس آدمی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا جس نے میری مدد کی، اس ڈونر سے ملنا چاہتا تھا جس نے مجھے اسکالرشپ فراہم کی۔ آج تک میں نے اس نمبر پر کال نہیں کی، ہمیشہ میری پریشانیوں سے پہلے ہی مجھ تک رقم پہنچا دی جاتی تھی۔ آج پہلی بار اس نمبر پر کال کی گئی، پہلی دفعہ ہی کال ریسیو کر لی گئی، اور آگے سے جو آواز سننے کو ملی وہ میرا پورا وجود پتھر کا کر گئی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے چاچو کی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھے جو میرے کانوں میں انڈیلا گیا۔ اس تعلیم کے دوران جتنی نفرت میں نے اپنے چاچو سے کی، اس کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ہاں، میں کہتا نہیں تھا لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ وہ یکدم بولے، سمیر بات کر رہے ہو؟ اور یہاں آ کر میری بس ہو گئی تھی۔ میں ہچکیوں سے رونے لگ گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالوں۔ آپ اتنے سالوں تک میری چھپ کر مدد کرتے رہے، لیکن آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے تھے، میں جانتا ہوں تم رو رہے ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں تم حیران ہو، بس اتنا سمجھ لو کچھ کام چھپ کر کیے جاتے ہیں تاکہ دنیا حسد نہ کر سکے اور لوگ باتیں نہ بنا سکیں۔ میری دعا ہے تم بہت کامیاب رہو۔ میرے بھائی کا تم نے یہ خواب پورا کر کے میرا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے۔ میں مانتا ہوں سمیر، میں تم لوگوں کی دہلیز پر نہیں آتا، لیکن وجہ بھی بہت اہم ہے۔ میں اب اس دہلیز کا سامنا بھی نہیں کر پاتا جہاں میرا بھائی رہتا تھا۔ مجھ سے دیکھا ہی نہ جاتا کہ وہ گھر خالی ہے، لیکن اب مجھے فخر ہے تم افسر بننے والے ہو، اور اب پورے گاجے باجے کے ساتھ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اور ان کی بات سن کر میں روتے روتے ہنس دیا تھا۔ میں آپ سب کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ زندگی میں بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو آپ سے دور ہیں، لیکن وہی آپ کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ آنکھیں کھول کر انہیں دیکھیں اور انہیں پہچانیں۔ نفرت کرنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، محبت کرنا زندگی کا خوبصورت پہلو ہوتا ہے۔ نیکی کریں اور دریا میں ڈالیں، اور اجر کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیں۔ بے شک میرا رب بہترین عطا کرنے والا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔